ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ تقریب عرس ہے اور آپ میں حاضر ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو باطن کا نور عطا فرمائے، صاحب عرس کے روحانی درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے باطنی فیوز و برکات کا حظ وافر نصیب کرے۔ میرے سے قبل حضور کی مدح و ستائش کا جو رنگ ابھی بکھر رہا تھا اور جس طرح نور پھیل رہا تھا، میری شاہ صاحب کے لیے بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ان کے سوز و گداز میں، ان کے خلوص میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا جو نسبی تعلق ہے، اس کی برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں اور آپ دیر سے بیٹھے ہیں اور ماہ صیام کی راتیں ہیں اور سحر کی طرف تیزی کے ساتھ وقت بڑھ رہا ہے۔ صاحب عرس کی شخصیت سے میں متعارف نہیں ہوں کہ میں کوئی ان کے حوالے سے بات کر سکوں، تو میں نے قرآن مجید سے جو کلمات آپ کے سامنے تشریح کے لیے ذہن نشین رکھے اور اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس پر صرف 30 سے 35 منٹ اگر آپ پوری توجہ سے میری جانب مبذول رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے جو اللہ نے نور رکھا ہے اس کا حصہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ ہو مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ان افراد کا، ان لوگوں کا مقسوم ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ نحیینہ کے اندر بھی مادہ حیات موجود تھا، لیکن حیاتاً طیبہ الگ تاکید لفظی کے ساتھ اس مضمون کو مؤکد کیا گیا ہے
کہ کوئی ابہام میں نہ رہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا۔ ان کو ابدی اور سرمدی فیضان نصیب کیا جاتا ہے، اور زمانے مٹ جاتے ہیں، زمانے پہ آنے والے لوگوں کے نشان باقی نہیں رہتے، لیکن ان کے نشانات میں مسخ نہیں ہونے دیتا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے۔ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، زمانہ آج ان کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن جنہوں نے اپنے دل کو اپنے مالک کے لیے وقف کر دیا، میرے رب کا وعدہ ہے ان کے نشان نہیں مٹنے دوں گا۔ آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کا مطلق العنان حکمران، جس کے نقارے بجتے تھے اور پورا ہندوستان اس کے زیر نگیں تھا۔ موجودہ پاکستان، مشرقی پاکستان اور پورا انڈیا، برما، یہ سارے علاقے زیر نگیں تھے، نقارے بجتے تھے۔ لیکن آج اگر آپ وہاں جائیں تو قبر پہ حسرتیں برستی دکھائی دیں گے۔ دن کو جائیں یا رات کو، وہاں آپ کو روشنیوں کا اہتمام دکھائی نہیں دے گا۔ اب پارک بن گیا ہے، اس کے دم سے کچھ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا، لیکن خالص مزار کے احاطے میں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی، وہاں جانوروں کی بینٹیں تو دکھائی دیں گی، تمہیں تازہ گلاب نظر نہیں آئیں گے، بلکہ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ یہ وہ خاتون تھی، جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو یہ بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی، درمیان میں پردہ لٹک رہا ہوتا۔ بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، تو بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا، جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے۔ آج اس خاتون کا مقبرہ بھی اس کے ساتھ اندھیرے میں پڑا دکھائی دیتا ہے۔ زیب النساء کا اپنا شعر ہے جو اس کی لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے۔ وہ جو مطلق العنان تھے، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، آج غریب بنے ہوئے۔ بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے۔ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو ہے بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہاں تو دن کے اجالوں میں بھی آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہاں رات کے اندھیرے میں چلے جائیں یا دن کے اجالے میں چلے جائیں، چھٹی کے دن چلے جائیں یا ورکنگ ڈے میں چلے جائیں، عید کے دن چلے جائیں یا جس دن شہر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہو اس دن چلے جائیں، وہاں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا۔ حتیٰ کہ حد ہو گئی کہ جب بدطینت لوگوں نے اپنی کارروائیوں کا رخ مزارات کی طرف کیا تو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر بھی بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن جب صبح کا وقت آیا تو ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی،
یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو اس نے کہا، اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، کہ انسان بندروں کی مہذب شکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب پاتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج موجودہ شکل میں ہے۔ یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء، کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور ترقی پاتے پاتے انسان کے روپ میں آ گئے، اور آج وہ بولتے بھی ہیں، معافی ضمیر کو بھی نوک زبان پہ لے آتے ہیں، ایجادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہے صدیوں قبل، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی مہذب شکل ہے اور باقی جانوروں کی مہذب شکل ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے۔ اور ایک زمانے میں تو اس کے ارتقائی نظریے کو بڑی پذیرائی بخشی گئی، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، لیکن قرآن نے انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر کیا ہے کہ ابھی اس کا خمیر گویا جا رہا تھا، فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کا آغاز ہی خوبصورت ہے۔ ہم نے اس کو اپنی نیابت کا تاج دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ خیر، ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا، لیکن ایک اقبال نے بھی نظریہ ارتقاء پیش کیا، وہ ڈارون کے نظریے سے ہٹ کے ہے۔ والدہ مرحومہ جب انتقال کر گئی علامہ اقبال علیہ رحمہ کی، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ ان کی یاد میں لکھا جو آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور والدہ کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھی ہوئے، تو یہ طویل نظم ہے جو اقبال نے رقم کی۔ اقبال کی جو طویل چند نظمیں، ان میں سے ایک والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس میں انہوں نے ماں کا ذکر کیا، اور پھر کتنے دل گرفتہ انداز میں کہا، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کریں، استاد سے بھی، مرشد سے بھی، دوست سے بھی۔ حاجی معتمر جا رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا پڑتا ہے جناب جا رہے ہو وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اونچی مسندوں پر بیٹھنے ہوئے وہ مزہ کیا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں نصیب ہوتا ہے۔ تو اقبال نے وہ طویل نظم لکھی، اور اس نظم کے اندر ہی اقبال نے نظریہ ارتقاء کو بیان کیا۔ یہ مضمون لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کو تفصیل سے عرض کروں، تو اس میں اقبال نے جو ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا کہ یہ مہذب شکل ہے بندروں کی اور دیگر جانوروں کی، لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں نمو کا جذبہ ہے، بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہی اس کی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو زندگی میں جمود طاری ہو جائے۔ کاروبار والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ انسانی زندگی کے اندر ایک جذبہ ہے نشو و نما کا، اور یہ ہر شے کے اندر اقبال کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک بیج کو آپ
زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بیج اس حالت میں مطمئن نہیں رہتا. جب اس کو نمی اور حرارت ملتی ہے تو وہ زمین کا کلیجہ چیر کر کے ایک کونپل کی شکل میں باہر آتا ہے. تو وہ پہلی صورت سے بہتر صورت ہے اس کی. یہ نشو و نما کا جذبہ تھا جس نے اس کو زمین سے باہر آنے کے لیے مجبور کیا. پھر اس کے بعد اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا. کونپل سے شاخ بنتی ہے، شاخ سے تنا بنتا ہے، پھر پتے نکلتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. پتوں پر پھر کلیاں آتی ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. کلیوں سے پھول بنتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. نشو و نما کا جذبہ آگے بڑھنے کا. پھولوں سے پھر پھل بنتے ہیں. یہ اس درخت کا نقطۂ کمال ہے. اب جب اس نشو و نما کا جذبہ اس کی فطرت میں موجود ہے اور آگے وہ بڑھ نہیں سکتا، پھل سے آگے کدھر جائے، تو وہ پھل پک کے دوبارہ پھر بیج بنتا ہے اور پھر دوبارہ تہے مزار آتا ہے، دوبارہ پھر جو ہے وہ زمین میں آتا ہے اور زمین میں آ کے پہلے ایک تھا، اب وہ باغ کی شکل میں نمودار ہوتا. تو یہ فطرت ہے. ہر شے میں اقبال نے مثال جو ہے وہ درخت سے دی. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو. اگر آپ کی توجہ ہو، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. اور یہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ. کہا جو میرے ہوتے ہیں پھر میں ان کو مٹنے نہیں دیتا، ان کو ایسی زندگی دیتا ہوں کہ جو قابل رشک ہوتی ہے. زمین پر چلنے والے بھی وہ اعزاز نہیں رکھتے جو قبروں کے اندر موجود رہنے والے اعزاز پاتے. اللہ اکبر. تو جو ان سے وابستہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول سے وابستہ ہو جائے، ان کو پھر وہ مٹنے نہیں دیتا. ورنہ دنیا کے اوپر شہنشاہوں کے نام مٹ گئے. میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ معذرت کر لیں کہ ہمارا تاریخ کا مطالعہ تو ضرور ہے، لیکن اتنی گہرائی کہ ہم نام تک یاد رکھیں یہ نہیں ہم بتا سکتے. چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی. رومن امپائر اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا حکمران. تو کہا کہ نہیں جناب، ہم اس دور کے کیسر کا نام نہیں جانتے، اس دور کے خاقان کا نام نہیں جانتے. چلو میں نے پوچھ لیا، اچھا اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ دوسری سپر طاقت کسرا ایران تھی، اس کے شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ تو آپ نے اس پہ بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جانتے. جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کی دو سپر طاقتوں کے حکمرانوں کے نام میں اور آپ نہیں جانتے. بہت کم لوگ ہیں. کیسر روم کا نام، کسرا ایران کا نام، خاقان کا نام اور اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کا نام. آپ نے کہا جناب ہم نہیں جانتے. اچھا میں نے پوچھا اس مجلس میں ڈھونڈ کے جو سب سے کم عمر کا بچہ تھا کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ تو اس نے سر اٹھا کے کہا بلال حبشی. تو یار سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کیسر روم کا نام اور کسرا ایران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی زمانے کو یاد ہے. اللہ اکبر. میں ساری دنیا تو نہیں گھوما لیکن آدھی کے قریب تو دنیا میں نے دیکھی ہے. جس ملک میں بھی گیا ہوں بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور دیکھی ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. اقبال کا لہجہ دیکھیے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کہ رومی شہنشاہ کا تو نام بھی زمانہ نہیں جانتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ رنگ کالا تھا لیکن تھا کرموں والا، ہونٹ موٹے تھے، اللہ اکبر، ناک چپٹی تھی، لیکن نسبت رسول کی وجہ سے عزت کا وہ مقام ملا کہ آج بھی دل میں بلال حبشی کا نام آتے عشق جاگ اٹھتا ہے. وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت اللہ جل شانہ نے حضور کے ساتھ ان کو جو نصیب کی تھی اور اس کا صلہ کہ آج بھی ان کا نام ذکر ہے. تو کہا جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ورنہ دنیا کے اوپر تو سارے مرنے کے لیے آئے ہیں.
شہنشاہ، کج کلا، بادشاہ، شاعر، ادیب، فلسفی، دانشور، کہاں آج زمانہ انہیں جانتا تک نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام وقف کیں، دولت انسان کو لافانی نہیں کرتی، اقتدار سے انسان کا نام باقی نہیں رہتا۔ بڑے اقتدار والے آئے اور زمانہ ان کو بھول گیا۔ ایک خاتون جو ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی یونان کے اندر قبر، کسی نے کہا بڑھیا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا یہاں میرا بیٹا سکندر دفن ہے۔ کہا کس سکندر کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو بڑے بڑے سکندر چلے گئے، شہنشاہ چلے گئے، کج کلا چلے گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں جنہ باجوں اسی پل نہیں سا جیندے، شکلاں یاد نہ رہیاں، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے، شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ہم تو اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو فراموش نہیں ہوتے؟ اس لیے فراموش نہیں ہوتے کہ انہوں نے اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تعلق کبھی فنا نہیں ہوتا۔